رشوت دینا ایک غیر اخلاقی عمل ہے کیونکہ یہ عدل، انصاف اور برابری کے اصولوں کو مجروح کرتا ہے، جس کی وجہ سے انفرادی اور معاشرتی طور پر سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی نیک اللہ والے شخص کی کہانی سنیں گے کہ آپ بھی حیران ہوں گے۔ السلام علیکم، آپ کو آپ کے چینل کانٹینٹ دیٹ یو لائک میں خوش آمدید۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ دوپہر کے وقت خلیفہ کے پاس گئے۔ خلیفہ نے اپنے پاس بلا کر حال دریافت کیا۔ آپ رحمۃ اللہ نے سرکاری کاغذات سے بھرا ہوا تھیلا خلیفہ کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اے خلیفہ، میں عہدۂ قضا سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ آپ میری جگہ جسے چاہیں قاضی مقرر کر دیں۔ اب میں یہ ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا۔ خلیفہ نے سنا تو سمجھا کہ شاید کسی کا سرکاری نمائندے یا صاحب اثر شخص نے آپ رحمۃ اللہ کو تنگ کیا ہوگا۔ خلیفہ نے پوچھا، آپ کو کس نے تنگ کیا؟ کون ہے جو آپ کے معاملات میں دخل ہو کر آپ رحمۃ اللہ کو تنگ کر رہا ہے کہ آپ استعفیٰ دینے کو تیار ہو گئے؟ قاضی عافیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، اے خلیفہ، ایسی کوئی بات نہیں، اصل بات کچھ اور ہے۔ ہوا یوں کہ دو شخص کا مقدمہ تقریباً 2 ماہ سے میرے پاس تھا۔ وہ مقدمہ ایسا مشکل و حیران کن تھا کہ میں ابھی تک حل نہیں کر سکا۔ ان میں سے ہر ایک ثبوت و گواہ پیش کر چکا ہے۔ دونوں کے پاس اپنے اپنے دعوے پر دلائل و گواہ موجود ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کا فیصلہ کس طرح کروں۔ 2 ماہ تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ بالآخر میں نے ان سے کہا، تم دونوں اپنے اپنے دعوے پر دلائل و گواہ پیش کر چکے ہو۔ تمہارا فیصلہ کچھ دن بعد فلاں تاریخ کو ہوگا۔ میں تمہارے معاملے میں غور و فکر کروں گا، جاؤ فلاں دن آ جانا۔ وہ دونوں چلے گئے اور میں غور و فکر کرنے لگا۔ میں نے یہ مقدمہ اس لیے مؤخر کیا تھا تاکہ شاید یہ دونوں آپس میں صلح کر لیں گے، ورنہ کم سے کم مجھے ان کے مقدمے غور و فکر کا موقع مل جائے گا۔ مجھے تازہ اور عمدہ کھجوریں بہت پسند تھیں۔ ان دونوں میں سے ایک شخص کو میری اس پسند کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ ابھی کھجوریں پکنا شروع ہی نہیں ہوئی تھیں، اور تازہ کھجوریں ان دنوں تو بڑے بڑے موسیٰ اور امرا کو بھی نہیں ملتی، کو بھی بڑی مشکل سے میسر آتی ہیں۔ وہ شخص نہ جانے کہاں سے اعلیٰ قسم کی تازہ کھجوروں سے بھرا تھیلا لے آیا۔ اس نے میرے خادم کو چند درہم رشوت دے کر اسے اس بات پر راضی کر لیا کہ کھجوروں کا وہ تھیلا مجھ تک پہنچا دے۔ اس نے اس بات کی پرواہ نہ کی کہ میں یہ کھجوریں واپس بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے کھجوروں کا تھال مجھے بھجوا دیا۔ میں نے ان میں سے ایک بھی کھجور نہ لی اور خادم سے کہا، جہاں سے لائے ہو واپس لے جاؤ، میں ہرگز قبول نہ کروں گا۔ چنانچہ وہ شخص اپنی کھجوریں لے کر واپس چلا گیا۔ دوسرے دن وہ اپنے مخالف فریق کے ساتھ میرے سامنے آیا۔ آج ان کا فیصلہ ہونا تھا۔ جب وہ دونوں میرے سامنے آئے، میری نظر اور میرے دل میں وہ دونوں برابر کی حیثیت سے نہ آئے۔ مجھے ایسا لگا کہ میری توجہ اس شخص کی طرف زیادہ ہو رہی ہے جو کھجوریں لے کر آیا تھا۔ اے خلیفہ، مجھے اپنی یہ کیفیت ہرگز قبول نہیں۔ میں نے وہ کھجوریں قبول نہ کی، تب میری یہ حالت ہے۔ اگر خدا نخواستہ قبول کر لیتا تو میرا کیا بنتا؟ میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی وجہ سے میں دینی معاملات میں رکاوٹ و فساد کا باعث بنوں اور ہلاکت میرا مقدر بن جائے۔ مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں کہ میری وجہ سے لوگوں میں فساد و بدامنی پھیلے۔ خدا را مجھے معاف فرمائے اور میری جگہ کسی اور قاضی کو مقرر کر دیں۔ آپ کا مجھ پر بہت احسان ہوگا۔ خلیفہ نے جب ان کی اخلاص بھری باتیں سنی تو استعفیٰ قبول کر کے ان کی جگہ کسی اور قاضی کو بنا دیا، اور آپ رحمۃ اللہ وہاں سے اس طرح واپس ہوئے جیسے بہت بڑا بوجھ آپ کے سر سے اتر گیا ہو۔ اللہ اس سے پہلے ایمان پہ موت دے دے، نقصان میرے سبب سے ہو، دین نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔